صبح ناشتہ کی میز پر رضوان میاں اپنے والدین کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے اور کہا، ہمیں باہر پڑھنے کے لیے نہیں جانا ہے۔ ان کے والدین پر سناٹا چھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے ایک اور کہانی جس کا نام ہے حجاز کے موتی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ رضوان اور سمیہ دونوں بچپن سے ہی نہایت ذہین بچے تھے۔ گھر میں ماں باپ اور دادی کی آنکھوں کا تارا تھے۔ جب وہ 6 سال کے ہوئے، ان کے والد نے ان کو اونچے اسکولوں میں داخل کرا دیا، جہاں وہ دونوں ہر سال اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کرتے رہے۔ رضوان اور سمیہ کی ذہانت اور لطافت ان کے سارے اسکول میں مشہور تھی۔ رضوان جب 5ویں کلاس میں تھا تو ایک دفعہ استاد نے مذاق سے پوری کلاس سے کہا کہ جو کلاس میں سب سے زیادہ بیوقوف ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ اچانک ساری کلاس پر سناٹا چھا گیا۔ کوئی لڑکا یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ جب استاد کو کھڑے انتظار کرتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی تو رضوان نہایت شرمندگی کے احساس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس پر سب بچوں نے زوردار کہکا لگایا۔ استاد نے کہا، اچھا تو تم ہو کلاس میں سب سے بیوقوف۔ اس پر رضوان نے سر جھکا کر شرماتے ہوئے کہا، سر آپ کو اکیلے کھڑا دیکھ کر مجھے شرم آئی۔ اس پر سارے کلاس کہکوں سے گونج اٹھی اور استاد جلدی سے کلاس سے باہر چلے گئے۔ رضوان کی بہن سمیہ بھی حاضر دماغی میں کچھ کم نہیں تھی۔ ایک بار جب وہ 4تھی کلاس میں تھی تو استانی نے سوال کیا، اگر تم اپنی سہیلی کو اسکول جانے کے لیے بلانے جاؤ اور وہاں پتہ چلے کہ نہ اس نے اپنا بستہ باندھا ہے اور نہ ابھی ناشتہ کیا ہے تو تم کیا کرو گی؟ سمیہ نے کھڑے ہو کر کہا، میں اس کی مدد کروں گی اور کہوں گی تم جلدی سے اپنا بستہ باندھو، میں جلدی سے ناشتہ کرتی ہوں۔ اس جواب پر ساری کلاس کہکوں میں ڈوب گئی۔ خیر یہ تو تھے ان دونوں کے بچپن کے احوال۔ اب اس سال دونوں نے انٹر یعنی ثانویہ پاس کیا تھا۔ دونوں کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا، دولت کی کمی نہیں تھی۔ ان کے والد نے خط و کتابت کر کے سمیہ کا داخلہ لندن اور رضوان کا داخلہ امریکہ کے اعلیٰ میڈیکل کالج میں کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب کل ان دونوں کو اپنے اپنے داخلہ کے فارم پور کرنا تھے۔ عجیب بات ہے، اس رات رضوان اور سمیہ دونوں کافی رات تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ صبح ناشتہ کی میز پر رضوان میاں اپنے والدین کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے اور کہا، ہمیں باہر پڑھنے کے لیے نہیں جانا ہے۔ ان کے والدین پر سناٹا چھا گیا۔ والد نے سمجھا کہ شاید بیٹا باہر کے ماحول سے گھبرا رہا ہے۔ انہوں نے رضوان سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے جو تم نے یہ فیصلہ سنایا؟ رضوان نے سر جھکا کر جواب دیا، ابا جان مجھے اپنا کورس باہر پورا کرنے میں کم از کم 6 سال لگیں گے۔ اس دوران میں آپ دونوں کی خدمت کرنے سے محروم رہوں گا۔ اپنی چھوٹی بہن کی خبر گیری بھی نہ کر سکوں گا۔ اگر آپ دورے پر چلے جائیں گے تو گھر پر امی اکیلی رہ جائیں گی۔ اگر دادی جان کی طبیعت خراب ہو جائے تو کوئی دوڑ بھاگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ پھر 6 سال تک حرم شریف کی حاضری بھی نہ ہو سکے گی۔ غیر مسلم ملک میں رہنے کی وجہ سے وہاں کے ماحول کا اثر بھی پڑے گا۔ ان سب وجوہات کی بنا پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں باہر جا کر میڈیکل نہیں پڑھوں گا۔ اس سے کم فیس دے کر آپ میرا داخلہ جدہ میں ہی کرا دیں۔ میں آپ دونوں کی خدمت کے جذبے کو کسی قیمت پر قربان نہیں کر سکتا۔ ابھی رضوان نے اپنی بات ختم نہیں کی تھی کہ سمیہ بیچ میں بول اٹھی، ہاں بابا جان میری بھی یہی رائے ہے۔ ہم دونوں نے یہ فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ آپ میرا داخلہ بھی مقامی کالج میں کرا دیں۔ میں اپنی امی کی خدمت کروں گی۔ امی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہتے کہتے سمیہ ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ ماں نے اسے گلے لگا لیا اور اس کے والد کی طرف دیکھنے لگی جو اپنے دونوں بچوں کے
دلائل سن کر لاجواب ہو گئے تھے۔ انہوں نے دونوں بچوں کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا، ہم تم دونوں کے جذبات کی قدر کرتے ہیں اور تمہارے فیصلے کو منظور کرتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ دونوں چھوٹے بچوں عبد الرحمن اور عائشہ نے خوش ہو کر تالیاں بجائیں۔ رضوان اور سمیہ کی والدہ نے دونوں بچوں کا منہ چومتے ہوئے کہا، میرے بچے موتی ہیں موتی۔ اتنے میں اندر کمرے سے دادی جان نکل آئیں جو یہ سب باتیں سن رہی تھیں۔ انہوں نے پیار سے دونوں بچوں کو سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، موتی نہیں ہیں، یہ ہیں حجاز کے موتی۔ چند ہفتوں میں رضوان اور سمیہ کے والد نے دونوں بچوں کا داخلہ مقامی میڈیکل کالج میں کرا دیا۔ ایک ماہ بعد رضوان کے والد نے رضوان کو نئی کار کی چابی دی اور ماں نے سمیہ کو سچے موتیوں کا ہار پہناتے ہوئے یہ تم دونوں کے اعلیٰ فیصلے کا انعام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔